بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، یہ جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ لوگ واقعاً کبھی کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ واقعاً توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور توجہ کیوں نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانے کے لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں جبکہ واضح طور پہ مذمت کی ہے یتیم کا مال کھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں سورہ نساء کے اندر پہلے مرحلے پر خداوند عالم نے یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ اور اس کی آیت نمبر 2 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، دیکھو یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلو۔ پتہ چلا کہ کرتے کیا ہیں لوگ، جو خراب مال ہے وہ ان کی طرف منتقل کر دیا اور اچھا مال جو ہے وہ اپنی طرف منتقل کر دیا۔ خداوند عالم نے ممانعت کی ہے اس کی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، حتیٰ کہ اس بات تک کی ممانعت ہے۔ آپ دیکھیں بدلنے کی بھی ممانعت ہے، حتیٰ کہ مال یتیم کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کے مال میں خراب چیز شامل کر دی اور اس کے مال سے اچھی چیز اپنے مال میں شامل کر لی، غلط ہے۔ آپ اس کے مال میں اپنا مال ملا کے کھائیں، یہ بھی اس اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ قرآن کریم کی واضح آیت ہے، اگر کوئی کھاتا ہے تو دیکھیں کیا ہے، اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خداوند عالم نے سورہ انعام کے اندر واضح طور پہ بات کہی ہے۔ اسی طرح سے اسی سورہ انعام میں، سورہ انعام قرآن مجید کا 6 سورہ ہے، ذہن میں رہے، اور اس کی 152 نمبر آیت میں دیکھیں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، دیکھو مال یتیم کے قریب مت جانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد اور کفالت کے عنوان سے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہاں آپ اس کی مدد کرنا چاہتے تو اس کے مال کو آپ نے ہاتھ لگایا، اس کے مال کو تبدیل کیا، اس کے مال میں تصرف کیا، بعنوان حسن نیت، بعنوان حسن عمل کے عنوان سے آپ اس کے مال کو تصرف کر سکتے ہیں، وَإِلَّا اجازت نہیں ہے۔ یبلغ اشدہ، اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، کس عنوان سے؟ مگر یہ کہ آپ اس کے مال میں تصرف کریں کفالت کے عنوان سے، اس کے مال کو بڑھانے کے عنوان سے، اس کے مال کو تحفظ کے عنوان سے آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، وَإِلَّا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مال یتیم کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت کیا کھا رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ مال یتیم کھانے والوں کے لیے خداوند عالم نے کیا فرمایا ہے، توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں دیکھیں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الذین، خدا کی قسم اس آیت میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یأکلون انما یأکلون فی بطونہم نارا، بتحقیق وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، نہ صرف یہ کہ پیٹ میں اپنے آگ بھر رہے ہیں بلکہ عنقریب وہ واصل جہنم ہو جائیں گے۔ پورے قرآن کریم میں اس جیسی تعبیر کہ جہاں پر یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آپ دیکھیں پورے قرآن کریم کے اندر صرف 2 جگہ اس طرح کی تعبیر ملے گی۔ ایک مقام یہی ہے کہ اگر کوئی مال یتیم کھاتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اور دوسرا مورد جہاں پہ پروردگار عالم نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ دیکھو وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟
اس جیسی جو تعبیر نظر آ رہی ہے وہ آیت ان لوگوں کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جو کتمان حق کرتے ہیں اور آیت الہی میں تحریف کر کے اپنے چند منافع حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں حق کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، مانتے ہوئے کہ حق کہاں ہے، سچ کہاں ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے کیا کہا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، توجہ فرمایا آپ نے، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور خدا روز قیامت ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور خداوند عالم روز قیامت ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس عزیزان محترم توجہ تو فرمائیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ یہ در حقیقت آگ کھا رہے ہیں، بلکہ آخرت میں دردناک عذاب ہے ان کے لیے، انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کا ایک ظاہری چہرہ ہے اور ایک باطنی چہرہ ہوتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، ظاہری چہرہ کون سا ہے جو اس دنیا میں ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ایک چہرہ تو وہ ہے جسے ہم باطنی چہرہ کہتے ہیں، اور ظاہری چہرہ کون سا ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ دوسری دنیا میں ظاہر ہوگا جو باطنی چہرہ ہے جو دوسروں سے پوشیدہ ہے، اور اسی سے تجسم اعمال کا مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ بس یاد رکھیں کہ انسان کے عمل تک کا چہرہ ہے۔ قرآن کریم اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ بظاہر رنگ برنگی لذتوں سے تو بہرہ مند ہو رہے ہیں، لذیذ غذاؤں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن ان غذاؤں کا حقیقی چہرہ کیا ہے؟ ظاہری طور پہ آم رکھا ہے، ظاہری طور پر سیب ہے، ظاہری طور پر کیلے رکھے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ انار رکھے ہوئے ہیں، ظاہری طور پر خوشمزہ غذائیں رکھی ہوئی ہیں، رنگ برنگی غذاؤں سے دسترخوان چن دیے گئے، یہ ان کا ظاہری چہرہ ہے، اور ان کا حقیقی چہرہ کیا ہے؟ وہی خطرناک آگ ہے، اور یہی وہ چہرہ ہے جو قیامت میں ظاہر ہوگا۔ توجہ فرمائیں، تجسم اعمال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تجسم اعمال یعنی قیامت میں اعمال کا مجسم ہو کر سامنے آنا۔ یہ ایک موضوع ہے علماء کے درمیان کہ کیا ہمارے اعمال مجسم ہو کر گویا اس طریقے سے انسانی صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں گے؟ حقیقی مومنین کے لیے برے اعمال سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہی موضوع ہے، تجسم اعمال۔ آپ دیکھیں مومن اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں ہے کہ وہ جو بھی عمل انجام دے رہا ہے، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، یہی تجسم اعمال کا مسئلہ ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، جو انسان کو نیکیوں کی طرف رغبت دلا سکتا ہے۔ کیا کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتا ہے؟ نہیں۔ بتائیے کیا اسے وہ اپنے منہ میں رکھنے کے بعد نگل لے گا؟ نگلنا تو بہت دور کی بات ہے، جب ہاتھ میں نہیں اٹھاتا ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی۔ اسی طرح کسی مومن کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی یتیم کا مال کھا جائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والے فکر معصیت بھی نہیں کرتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے علم و ایمان اور اپنی اخلاقی تربیت کی بنا پر اعمال کی حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ برے عمل کی فکر بھی نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، احادیث و روایات میں بھی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، اموال یتیم پر تجاوز کرنے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ توجہ فرمائیں، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث میں وارد ہوا ہے، کسی نے آگے سوال کیا کہ یہ آگ کا عذاب کتنی مقدار میں مال یتیم غصب کرنے والے کے لیے ہے کہ جس کا تذکرہ آیت میں موجود ہے کہ وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں، قیامت میں آگ میں چلے جائیں گے، دردناک عذاب ہوگا۔ یہ کتنے ہیں غصب کرنے والے کے لیے، کتنی مقدار میں؟
کتنے درہم کے برابر ہے؟ تو مولا نے فرمایا 2 درہم کے برابر۔ توجہ فرمائی آپ نے، اللہ اکبر۔ لوگ لاکھوں کھا جاتے ہیں یتیم کا مال، پوری جائیداد غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور نہیں دیتے، اور یتیم بیچارہ ساری زندگی قسم پرسی کی زندگی میں اپنا وقت بسر کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ لوگ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو جو کم سے کم مقدار بھی اتنی بتا دی کہ 2 درہم کے برابر بھی اگر کسی نے کسی کا حق غصب کیا یتیم کا تو وہ ہوشیار رہے، عذاب سے نہیں بچے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا ان آکل مال الیتیم سیدرکہ وبال ذلک فی عقبہ ویلحقہ وبال ذلک فی الآخرہ، یقیناً جس نے مال یتیم کھایا ہے بہت جلد اس کا اثر اس کی اولاد میں دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ مال یتیم کھائیں گے آپ کی اولاد کے اندر اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، یعنی کہتے ہیں دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا اور خود آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں اس وجہ سے خسارے میں رہا کہ اولاد کے اندر اس کا اثر ظاہر ہو گیا، اولاد بھی برباد ہو جائے گی، اور آخرت میں خود عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں مولا فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یبعث اناس من قبورہم، توجہ فرمائیے گا کتنی عظیم روایت ہے، سنسنی خیز ہے، واقعاً ہمیں چونکا دینے والی روایت ہے، توجہ فرمائیں اس کے اوپر۔ یبعث اناس من قبورہم یوم القیامت تعججوا افواہہم نارا فقیل له یا رسول اللہ من ہؤلاء، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے محشور ہوں گے جن کے منہ سے آگ نکل کے شعلے نکل رہے ہوں گے، آگ کے شعلے، تعججوا افواہہم نارا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ دیکھیں اسی آیت کو تلاوت فرمایا حضور نے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو مال یتیم کھاتے ہیں، توجہ فرمائی آپ نے۔ بس مال یتیم کھانے والے کس طرح سے محشور ہوں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا آپ، اس موضوع کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کے موارد دیکھنے میں آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لما اسری بی الی السماء رأیت قوما تقذف فی اجوافہم النار وتخرج فی ادبارہم، اللہ اکبر۔ شب معراج میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ آتش جہنم سے بھرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آگ کے شعلے ان کے پیچھے سے نکل رہے تھے۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیں۔ فقلت، میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ حالت ہے؟ تو دیکھیں جبرائیل نے کیا کہا، ہؤلاء الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مال یتیم کھایا ہے، مال یتیم کھانے والے لوگ ہیں یہ۔ توجہ فرمائیں آپ نے۔ ایک مرتبہ اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میرے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک مرتبہ آشوب چشم تھا، اور مولا فرماتے ہیں کہ اتنا شدید آشوب چشم کبھی نہیں ہوا جتنا اس دفعہ تھا، اور درد سے مولا کو شدت محسوس ہو رہی تھی درد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے۔ توجہ رکھیے گا، سوال کیا یا علی کیا حال ہے؟ فرمایا آج تک مجھے ایسا آشوب چشم نہیں ہوا جس میں اتنا درد محسوس کروں۔ تو حضور نے سنا ہے کیا فرمایا، توجہ فرمائے۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا اے علی کیا میں تمہیں ایک ایسی خبر نہ بتا دوں جسے سن کر تم اس درد کو بھلا بیٹھو؟ پھر فرمایا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا علی انا ملک الموت
اذا نزل لقبض روح الفاجر نزل معه صفود من نار. اللہ اکبر. کہ مولا نے فرمایا کہ اے علی، جب ملک الموت کسی فاجر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے، نازل ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، تو کیا اپنے ساتھ لے کر آتا ہے؟ صفود من نار، تو اس کے ساتھ آگ کی سلاخ ہوتی ہے. توجہ فرمائیں. فنزع روحه به فتصيح جہنم فاستوى علی علیہ السلام جالسا. توجہ فرمائی آپ نے. دیکھیں مولا نے کیا کہا تھا کہ وہ سلائی لے کر آتا ہے اپنے ساتھ، آگ کی سلائی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، جس کے ذریعے وہ اس کی روح قبض کرتا ہے اور جہنم اسے آواز دیتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. حضرت علی علیہ السلام یہ سن کر ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے حدیث سنائی ہے ذرا تکرار کیجئے، اس کے خوف نے مجھے میرا درد بھلا دیا. جملہ سنیں. فقط انسانی وجعی ما قلت. یا رسول اللہ، آپ نے جو یہ حدیث سنائی ہے اس نے مجھے میرا درد بھلا دیا. یعنی آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت ہمیں اس طرح سے متوجہ کر رہی ہے کہ مال یتیم کسی کے لیے، کسی مال یتیم کو کھا جانا ان کی نگاہ میں کتنا عظیم گناہ سمجھا جا رہا ہے، اور اس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ مولا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. کہا کہ یا رسول اللہ، اس حدیث کی تکرار کیجیے. ثم قال علی علیہ السلام یا رسول اللہ فهل يصيب ذلك احدا من امتك. کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا ہوگا کہ جس کا یہ عالم ہو کہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتہ اس انداز سے نازل ہو؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ نعم، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا. کون ہیں وہ لوگ؟ حضور نے فرمایا حاکمن جائرن وآکل مال الیتیم وشاہد الزور. دیکھیں 3 افراد کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ اس طرح سے مریں گے، مسلمانوں میں 3 گروہ اسی طرح سے مریں گے کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم اس طرح سے فرشتہ نازل کرے گا کہ جن کے ہاتھ میں آگ کی سلائی ہوگی اور اس کے ذریعے سے وہ ان کی روح قبض کریں گے. وہ کون لوگ ہیں 3 گروہ؟ ظالم حاکم، ناحق مال یتیم کھانے والے اور جھوٹی گواہی دینے والے. بس عزیزان محترم، قرآن کی آیتوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یتیم کا مال کھانا نہایت مذموم عمل ہے، اور جو بھی یہ آدمی، جو بھی انسان کسی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. عزیزان محترم، اگر آپ اس کو محسوس کریں، اگر ہماری آنکھوں سے واقعاً اس پردے کو ہٹا دیا جائے کہ جو حجابات ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی جو ویلڈنگ کا جو وہ شیشہ ہوتا ہے جس کے پیچھے سے وہ دیکھتے ہیں اور اس شعلے کو حقیقی طور پر دیکھتے رہتے ہیں، وہ تو اس کو انہیں صحیح شعلہ نظر آتا ہے، لیکن براہ راست ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں تکلیف ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے اوپر ہمارے حجابات ہٹا دیے جائیں ہماری آنکھوں سے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو نوالا ہمارے ہاتھ میں ہے وہ نوالا نہیں ہے، وہ در حقیقت آگ ہے. یہ دنیا کے اندر وہ پیٹ بھر رہے ہیں، اسی دنیا کے اندر گویا آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. وہ غذا نہیں کھا رہے ہیں، وہ در حقیقت آگ اپنے پیٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اور اس چیز کی وضاحت خود روایات میں بھی موجود ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں انجام کتنا خطرناک ہے. دنیا میں اولاد بگڑ جائے، آخرت میں خود اس پر عذاب ہوگا، اور پھر ساتھ میں فرشتہ ملک الموت جب آئیں گے تو کس انداز میں آئیں گے؟ آگ کی سلاخ لے کر آئیں گے، جس سے ان کی روح کو قبض کیا جائے گا، جو مال یتیم کہتے ہیں. بس عزیزان محترم، واقعاً اس موضوع پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہایت حد درجہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے.